بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کل اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا بھرپور مقدمہ لڑا. وزیر اعظم کی تقریر بیلنس بھی تھی، بھرپور بھی تھی اور مؤثر بھی تھی. قوم نے ایک طویل عرصے بعد اپنے کسی لیڈر کو اقوام متحدہ میں بھرپور طریقے سے کشمیریوں کے حقوق کی آواز بلند کرتے دیکھا. قوم اس مؤثر آواز پر خوش ہے، لیکن ساتھ ہی قوم کا کہنا ہے ہمارے وزیر اعظم نے کشمیریوں کے حقوق کی بات تو کی، لیکن انہوں نے دنیا کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ انڈیا بلوچستان اور فاٹا میں خوفناک کھیل کھیل رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے بان کی مون کو انڈین جاسوس کلبھوشن یادیو کی ٹیپ کیوں نہیں پیش کی؟ بلوچستان میں پکڑے جانے والے انڈین اسلحے کے ثبوت دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ انہوں نے دنیا کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ انڈیا کبھی ممبئی اٹیکس، کبھی پٹھان کوٹ اور کبھی اڑی کا نام لے کر پاکستان کو بدنام کر رہا ہے؟ اور ہمارے وزیر اعظم نے دنیا کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ نریندر مودی فاٹا میں انتشار پھیلانے کے لیے افغانستان اور پاک چین اقتصادی راہداری میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے؟ ہم نے کشمیریوں کی بات کی، یہ ہم پر فرض تھا، لیکن بلوچستان اور فاٹا بھی تو ہمارے فرائض میں شامل ہیں. ہم نے اس پر کیوں خاموشی اختیار کیے رکھی؟ یہ سوال کل سے قوم کے دل میں کھٹک رہے ہیں. ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ بلوچستان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ نقطہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کل آف شور کمپنیز کی نئی فہرست سامنے آ گئی. 150 پاکستانیوں نے بہاماس میں بھی آف شور کمپنیز بنا رکھی تھی. وزیر خزانہ نے ان پاکستانیوں کے نام سامنے آنے پر ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی کو بلا امتیاز تحقیقات کو حکم دے دیا. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وزیر خزانہ نے یہ حکم پاناما لیکس کے بعد جاری کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا یہ اقدام ثابت نہیں کرتا کہ ملک میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے لیے الگ قانون ہے اور عوام کے لیے الگ؟ اور ایم کیو ایم لندن نے ایم کیو ایم پاکستان کے تمام سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایس سے استعفے مانگ لیے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو استعفے دے دینے چاہیے. اور بلاول بھٹو نے آج بھی میاں نواز شریف کے خلاف منیر میں نعرے لگوا دیے. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان وزیر اعظم صاحب کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مراز سعید صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. سینیٹر میاں عتیق صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس وقت. شیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں سندھ اسمبلی میں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قوم کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، آپ نے کشمیر کا مقدمہ بھی بھرپور طریقے سے پیش کیا اور ایک عرصے بعد ہمارا کوئی لیڈر انٹرنیشنل فورم پر کشمیریوں کے لیے اتنی بلند آواز میں بولا، بالکل ٹھیک. لیکن ساتھ ہی ہم نے انڈیا کو کیوں بیل آؤٹ کر دیا؟ آپ نے انڈیا کی بات کرنی تھی، بلوچستان کو آپ نے فراموش کر دیا، فاٹا کو آپ نے فراموش کر دیا، آپ نے کلبھوشن یادیو کو فراموش کر دیا. تو سر ان کو یاد نہ رکھنے کی کیا وجہ؟ نہیں، ایک بات تو یہ کہ اگر آپ شروع کے ایک طرح بات سنیں پرائم منسٹر کی تقریر کے، تو انہوں نے بڑی واضح شکل میں یہ کہا کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے اور ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہ برداشت نہیں کی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اس کے اثرات صرف ہم پہ مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو آپ گلوبل فیبرک کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایکسٹریمزم کا یہ پیچ جو باہر کے ممالک ثبت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں، اس سے آپ کو بھی فرق پڑے گا. لیکن یہ زیب نہیں دیتا پرائم منسٹر کو کسی بھی ملک کے کہ وہ کسی ایک ایجنٹ کا نام وہاں پہ لے. سر وہ بہت سینئر ایجنٹ ہے. نہیں وہ جو بھی ہو، کلبھوشن نہیں اگر آپ ایک یونائٹڈ نیشنز کے کرنل لیول کا، اگر سر اس لیول کا شخص انڈیا کے پاس ہوتا تو میں دیکھتا کہاں ڈنڈورا نہیں پیٹتا. دیکھیے 1000 دفعہ تو میں خود آپ کے پروگرام میں ان کا نام لے چکا ہوں
لیکن آپ انٹرنیشنل فورم پہ جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں تو آپ کسی ایک ایجنٹ کا نام تو نہیں لیں گے. آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں, ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. فلسفے کی سمجھ نہیں آئے گی دنیا کو. دنیا کو کیا پتا کہ پاکستان کیا ہے, دوسری جو آپ نے کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا موقف کیا ہے, کیا رہے ہیں وہ. کل کی تقریر میں کوئی ایسا نام لے دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے. کل کی تقریر میں کوئی ایسا جھول تھا جس سے آپ کو نہ پتا چلے کہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ پچھلے 1-2 ہفتے کا مقدمہ ہندوستانی دیکھیں, بھارتی مقدمہ دیکھیں, تو وہ بار بار بلوچستان کا نام لے رہے ہیں. تو ہم کشمیر کے ساتھ ایک نیا پیرلل کیوں کھڑے ہیں؟ ہم نے ایک سیدھا موقف پیش کیا کہ آپ ہیومن رائٹس. نہیں تھا نواز شریف صاحب کی تقریر, میرے خیال میں تو بہت متوازن اور ایک ایسے جیسے ایک زبردست قسم کے فنکار نے لکھی ہوئی یا بنائی ہوئی. نہیں, میرے خیال میں ایک سٹیٹسمین کی تقریر تھی جس میں گلوبل ٹرینڈز کا حوالہ دیا گیا. شیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا, ایک نیریٹیو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ایک ایسی تقریر تھی کہ جو بڑے عرصے بعد ہوئی, کوئی اس میں جھول نہیں تھا, ٹو دی پوائنٹ تھا, ہر لفظ کلیئر تھا, ایک پورا موقف جو 70 سال سے پاکستان کا وہ بیان کر دیا انہوں نے. آپ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی جھول نہیں اس میں؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. پوری تقریر ہی جھولے میں تھی اور اتنا جھول تھا اس میں. میں جو ہے نا بات کروں گی تقریر سے پہلے کے بھی ماحول پہ. آپ نے جانے کی کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی, کوئی وہاں پہ لابنگ ہی نہیں تھی, اور ہمارے اتنی بھی لابنگ نہیں تھی کہ ہمارے جانے سے پہلے ہی 2 کانگریس مین جو ہیں انہوں نے وہاں پہ یہ کانگریس میں پیش کیا کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک جو ہے ڈکلیئر کیا جائے. انڈین کے لابسٹ ہے نا آپ کے یہاں, آپ اپنے تو کوئی لابسٹ نہیں بنا سکے. آپ نے جان کیری سے ملاقات کی اور اس کے بعد کہا کہ نہیں, جان کیری جو ہیں انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ان کو جو ہے کافی ریزرویشنز ہیں یہ وہ. لیکن جب جان کیری نے سٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ اڑی پہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے. یہ تو ہو گئی لابنگ. آپ جو ہے نا چائنا اور ٹرکی اور ایران جو کہ جن سے ہم نے تعلقات بنائے تھے, اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا جوائنٹ کمیونیکے بھی نہیں ایک بنا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر بھی آپ کے کاروباری دوست شیخ سعید ہی نظر آئے جو جوناتھن کے مالک ہیں. سب کو یاد ہوگا جوناتھن کا کیس کوئی پبلک ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا. اب آ جائیں ہم تقریر کی طرف. تقریر جو ہے اس میں آپ یہ بھی بھول گئے, چلے کلبھوشن کو آپ بھول گئے, پٹھان کوٹ کو بھی آپ بھول گئے, آپ افغانستان میں جو اتنے انڈین قونصل خانے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں, ان کے جو ہمارے ملک میں ہتھیار ملے ہیں وہ بھی بھول گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلبھوشن کا کیا نام لیتے, بھائی وہ تو آپ کے کبوتر کو جو ہے نا جاسوس بنا دیتے ہیں. آپ سے ان کے جاسوس کو جو ہے کبوتر نہیں سمجھ رہے, آپ ان کا نام ہی نہیں لے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جاوید صاحب ایک بات اور, آئرلینڈ, ایسٹ تیمور, ساؤتھ سوڈان, کینیڈا, یہاں پہ ریفرینڈم ہوئے, کیا دوبارہ سے بات شروع کرنے کی بات کی گئی, اس پہ دوبارہ بات چیت ہوئی. آپ یو این او میں کھڑے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی 48 کی ریزولوشن ہے, آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ بات کریں کہ آپ ان کو حق دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نئے سرے سے اس پہ بات چیت شروع کی جائے, یعنی کہ آپ پھر سے پڑھائیں کہ الف سے انار, بے سے بکری, کاف سے کشمیر. آپ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ اپنی اگر ریزولوشن پہ عمل کر لیتے تو یہ سارے دن نہیں دیکھنے پڑتے. شیلا صاحب آپ ساتھ رہیے گا, مراد صاحب کو شامل کرنا چاہے. مراد صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو نقص محسوس کرتے ہیں اس تقریر میں, آپ کا خیال ہے کہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی تھی, کوئی چیز مزید بہتر بنائی جا سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب کافی چیزیں ایڈ ہو سکتی تھی. ایک تو بڑی جو حکومتی وزیر ہے اور ان کے ترجمان ہے اس وقت بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر تھی. اب گلبشن یادیو کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک سرونگ آفیسر آپ نے گرفتار کیا, شواہد آپ کے سامنے آئے, آپ کو پتا چلا بڑا سینئر آفیسر, اور اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ ذکر ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ نمبر 1. برہان وانی کا ہو سکتا ہے تو اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. برہان وانی کا ذکر ان کے پرائم منسٹر کو کرنا ہی تھا
کیونکہ جو پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر اور جو ایک نئی لہر اٹھی ہے اس کا ذکر بغیر کے میرے خیال سے اس کے اوپر میں آتا ہوں. اس سے پہلے میں بلوچستان کا ذکر, جب ہم بلوچستان کی بات کرتے کہتے ہیں کہ کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بلوچستان کو لے کے آنا کیونکہ تو پاکستان کا حصہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, رام ملوث ہے وہ, ان کے انوالومنٹ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے, ایران کے ذریعے, انڈیا کی سرحدوں کے ذریعے پوری طرح توڑنا چاہتا ہے. وہ جنگ مسلط کر رہا ہے, آپ بات ہی نہیں کر رہے. تیسری بات, افغانستان کے امن کے قیام کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی اور وہاں پہ امن کے قیام کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن انڈیا افغانستان کی سرزمین کس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, فاٹا کا آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا, اس کا بھی اس میں کوئی ذکر نہیں تھا. تو میرے خیال سے کافی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ذکر, کراچی کے اندر آپ حالات دیکھیں, کراچی کے اندر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کی بات ہوتی ہے اس کے آپ کے پاس شواہد آتے ہیں, اس کے حوالے سے بات ہو سکتی تھی, آپ نے بات نہیں کی. اب جو بات کی ہے اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں آپ کو تھوڑا سا 1-2 سال پیچھے اگر چلا جائے, انڈیا گئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے چارج شیٹ پکڑا دیا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب سن رہے تھے, ہم نے کہا کہ حریت رہنماؤں سے آپ نے ملاقات نہیں کی, کشمیر کا اس کو آپ بھول رہے ہیں, ہم نے تنقید کی. اس بار انہوں نے میٹنگ کی, جانے سے پہلے یہ کشمیریوں سے ملے, ان کو اپوزیشن سے بھی ملنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے عمران خان کو بھی بلوانا چاہیے تھا. آج اس کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اب تو سپیچ ہو چکی, لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا, جب پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے ہم نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ آئے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے, اس سے کیا ہوتا, آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی, کیونکہ اس وقت آپ کنٹروورشل ہو پوری دنیا کے اندر. وہ پرائم منسٹر اپوزیشن کڑی ہے, پاناما لیکس میں نام آ چکا ہے, یہ ہے. حالانکہ ہم نے ان کو, میں عتیق صاحب کی طرف جانا, لیکن میں پہلے ایک آپ سر مسکرا کیوں رہے ہیں سر, وہ بڑا سیریس ان کے جواز ہیں, سیریس الزامات ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہندوستان ٹی وی کو تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑا شاندار ایک مقدمہ, یعنی ایک انٹرنیشنل بات. آپ دیکھیں, آپ ایک موقف پاکستانی لے کر چل رہے ہیں, یہاں پہ تو بات وہ ہو رہی ہے جو ہندوستانی موقف کی ہے. یہ تو وہ تقریر ہے, اگر ہندوستانی آپ لوگوں کو, بھارتی لوگوں کو بلائیں, ان کو بولیں پاکستان کا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے سوال پوچھا, مسکرا کیوں رہے, میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر بہترین بھی مایا ناز جو ان کے ہیں کرٹیکس ہندوستان کے, وہ یہاں پر بلائے جاتے اور ان کو کہا جاتا کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے موقف کی دھجیاں اڑا دینی ہیں, تو آپ کیسے اڑائیں گے؟ وہ تو بہت شاندار طریقہ ہے, بالکل ہے. جو لوگ شاہ محمود قریشی صاحب نے صاحب نے کل تالیاں بجائیں, یعنی وہ آدمی جو فورن پالیسی کے شاہ محمود قریشی صاحب جو فورن پالیسی لے کر چلتے ہیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے کل تالیاں بجائیں. بالکل پروگرام کے اندر, پروگرام آپ ان کو کال پہ لیجئے, آپ کال پہ لیجئے, پاکستانی عوام کو یہاں پہ کال پہ لیجئے. ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کل تالیاں بجائیں. آج کیا آپ کی تقریر ختم ہو گئی ہے, میری بات کون سا آپ موقف لے کر چل رہے ہیں یہاں سے, کون سے ملک کا موقف ہے؟ میں اپنی بات مکمل کروں گا, اس طرح نہیں ہوگا. میں نے کو موقع دیا, دیکھیے اگر آپ نے لطیفی سنانی ہے یا اس طرح ہنسنا ہی ہے, نہیں سنایا بھائی, میں جب آپ کے بزنس سینٹرز ہوتے ہیں میں اس کی طرف آ جاؤں گا, میں بہت ساری چیز کے اوپر آ سکتا ہوں, لیکن آج جو ہے نا, آج یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, ہم پاکستان کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں سامنے لے کے آئے. پوری پاکستانی قوم, شاہ محمود نے اگر پتہ نہیں کہ اگر اس کو اچھی لگے تو اس کو اچھی لگی ہوگی, ضرور میں اپنی بات چودھری صاحب اس طرح نہیں ہوگا نا, میں اپنی بات مکمل کی نہیں تھی. کیا گلبشن یادو کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہنس رہے اس کے اوپر, مسکرائے. ایجنٹ پکڑائے آپ نے, آپ کے پرائم منسٹر کی طرف سے ان کا نام تک آپ نے نہیں سنا. یہ کیوں؟ اگر انڈیا نے ابھی شیلا رضا صاحب جو بات کری تھی, ایک کبوتر کے اگر وہ بارڈر کراس کرے اس کے اوپر شروع ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا, پاکستان نے کیا بیچ دیا. ان کا رویہ دیکھیں. ابھی مودی کی سپیچ رہتی ہے, سنیے اب مودی کیا کہتا ہے, وہاں پہ کیا چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے. افغانستان کی سرزمین ہماری خلاف استعمال نہیں ہو رہی, کیا 4 قونصل خانے ان کے مزید تعمیر نہیں ہوئے انڈیا کے وہاں پہ, کیا یہ پاکستان کے خلاف یہ زمین استعمال نہیں ہو رہی؟ سر مجھے اگر اجازت دیں, تو اس طرح یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کمیاں تھی اور ان کمیوں کو بہتر طریقے سے ختم کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے کشمیر کا معاملہ وہاں پر اٹھایا, یہ وقت کی ضرورت تھی. تمام کشمیری مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس وقت میں پاکستان کی طرف
वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ, पूरी कौम पाकिस्तानी की तरफ देख रहे थे। तो इस हद तक तो उन्होंने अच्छा काम किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और यह ज्यादा अच्छा इस वजह से भी लगा कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने वहां जाकर चले कुछ भारत के खिलाफ कोई बात किसी तरह से की। अब हम आ जाते हैं, मेरा हक है एक आम पाकिस्तानी होने के नाते कि मैं अपने वजीर आजम का, और जिसको हमसाया मुल्क कहा, अगर उसको भारत जरा अल्फाज में कह देते, इंडिया कह देते तो जरा और बेहतर लगता। मैं इस तरह का मेरा हक है ना, मैं कंपैरिजन करूं। जब हम जी हमसायों का कहा ना, उसमें तो सारे आ गए। अच्छा, माजरत के साथ जब मैं मोदी का कंपैरिजन करता हूं तो फिर मुझे इस जैसा कोई ना भाई चाहिए कि जो बिल्कुल हेड ऑन ले। चूंकि और मैं खुद भी तैयार हूं, मैं अपने पे इसलिए नहीं ले रहा कि अभी मेरे भाई नाराज ना हो, हकीकत में देखिए जो अमल है वो ठीक है। हमें क्या नजर आता है कि जब मोदी बात करते हैं तो वो कहता है कि हमने ढाका में क्या कराया, देखिए हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। वो ये कहते हैं ना, आज भी वो ये कहते हैं कि बलोचिस्तान में हम तो मुझे भी आ गया कि एमक्यू वाकई बदल गई। सर मेरा गुजारिश, वाकई सीरियसली एक नुक्ता है, सच होता है सर। अगर वो 100 झूठ के नीचे हो तब भी सच होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सच मान रहे हैं। बात यह है जनाब कि मोदी अगर उठकर ये कहता है कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो हम करा रहे हैं, उसने कहा ना गिलगित बल्तिस्तान का नाम मोदी ने ले दिया, हमने क्यों नहीं लिया? हमें इसमें मसलियत नजर आती है। एस्टैब्लिशमेंट का ये भी कहना है कि कराची में भी जो कुछ हो रहा है पिछले 20 साल से वो भारत करवा रहा है। सर जनाब मैं इस बात पे मोदी ने कम से कम ये नहीं, और आपके पुराने कुलीग्स सर जो एमके जिनको मैं अच्छा नहीं लगता, जिनको स्तून होते थे सर, वो स्तून भी ये कह रहे हैं कि कराची में जो कुछ हो रहा है, इल्जामात की बात पर पंडित शायद थोड़ा सा इंडिया का। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें मसलहत नजर आई, इसमें मुफाहिमत नजर आई जो चीज थी। लेकिन ये जो उन्होंने किया, शायद अपने टेन्योर में इतनी अच्छी तकरीर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ है, ये पहली मर्तबा उन्होंने की। ये देखिए जो फैक्ट की बात है। अब ये चीज है, हम ये कहेंगे चूंकि जिस तरह ये जब कश्मीर का मामला आया तो सबसे पहले मैंने भी कहा कि वजीर आजम को चाहिए है कि वो ओपनली आकर उसके ऊपर बयान दें, पॉलिसी बताएं, हर जगह खड़े हों। चूंकि हमारे यहां फॉरेन पॉलिसी में स्पेशली एक चीज और ऐड भी करनी चाहिए सर, 3 महीने से फर्क पड़ा है। वजीर साहब को यह भी कहना चाहिए था कि इंडिया कराची के हालात को भी खराब कर रहा है, वहां पे भी मुलव्वस है। नाम बलूचिस्तान का नाम लेना चाहिए, फाटा का नाम लेना चाहिए, कराची का नाम लेना चाहिए, कह सकते थे वो। लेकिन बात ये देखिए, मैं तो जिस चीज पर आ रहा हूं कि जब वहां का प्राइम मिनिस्टर उठकर बोलता है तो मेरी कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम ये एक्सपेक्ट करती है कि थोड़ी खुलकर बात की जाए। और ਜਿਹੜੇ पंजाबी वाली बड़का होंदियां ने ना, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। शहरा साहब एक हुकूमत की तरफ से ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे एतराज कर रहे हैं वो बेसिकली भारतीय मौक़िफ़ को मजबूत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी बात कर रहा है वो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडियन मौक़िफ़ को मीडिया पे पेश कर रहा है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि वाकई ऐसा ही है? जी अगर इंडियन मौक़िफ़ को करते तो फिर तो हम कहते कि भाई ओडी में पाकिस्तान ने किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जो कश्मीर कॉज है उसको ही बहुत दफा उसके मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश की है। आप ऊफा में भी खामोश रहे थे और अब यहाँ पर आपने अलिफ से शुरू कर दिया। आपने यूएनओ को ये नहीं कहा कि भाई 48 में जो आपने रेजोल्यूशन पास की थी, आप पूरी दुनिया के चैंपियन बने हुए हैं, फैसले कर रहे हैं, आप उस पर अमल कराएं। आप कह रहे नहीं है एक न्यूट्रल बिठा दे, तो आपने तो कश्मीर कॉज को 0 ही कर दिया ना। कश्मीरियों का एक ही तो मुतालबा है कि उनको ये तो वही फोरम है जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब कश्मीर का नाम ही नहीं लेते थे। जी ऐसे मौके नहीं थे। आज के हालात देख लें मोदी के दौर में और उस वक्त देख लें, आसिफ अली जरदारी ने तो अपनी सदारत का आखिरी दिन भी संदों के साथ गुजारा, लेकिन जब ये गए ओथ में मोदी के तो हुर्रियत पसंद देखते रह गए, ये कारोबारी दोस्तों से मिलकर आ गए। तो ये फर्क होता है। लाइन को ठीक है, ये मुसलसल हंस क्यों रहे हैं सर आप? वैसे आपस की बात है सर, क्योंकि आपके पास 2-3 चीजें होती है ना, क्या करें, हंस के ही गुजारा करें। चिल्लाना शुरू कर सकते हैं, नाराजगी का भरपूर अंदाज, आप रोना शुरू कर सकते हैं या आप हंसना शुरू कर सकते हैं। तो टेंशन जब बहुत ज्यादा होती है तो फिर मैं हंसता हूँ थोड़ा सा अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए। आपको महसूस हो रहा है, टेंशन महसूस हो रही है ना? बहुत टेंशन महसूस हो रही है। सर आपको चाहिए था बलूचिस्तान का नाम लेते, आपको चाहिए था फाटा का नाम लेते, आपको चाहिए था कराची का नाम लेते,
آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نیوکلیر وار امپوز کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر، کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بے شمار چیزیں آپ کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ یہ نوک جھوک کر سکتے ہیں. وقت ایسا تھا کہ کشمیر کا سینٹرل موقف تھا، کشمیر کے موقف کا موازنہ کیا گیا فلسطین کے ساتھ، اور یہ باور کروایا گیا پوری دنیا کو کہ اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو یہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ اگر امن قائم نہیں ہوا تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں، سب سے بڑی قربانی تو ہم ہی دے رہے ہیں. انڈیا پاکستان کے لیے ریئل تھریٹ ہے یا نہیں اس وقت؟ دیکھیے بالکل ہے. ہندوستان نہیں تو لیا ہے. دیکھیے یہ ایک پرائم منسٹریل ایڈریس ہے ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز. آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کلبھوشن کا، آپ کہتے ہیں آپ نے فلاں کا نام کیوں نہیں لیا، پھر آپ کہتے ہیں آپ نے ایم کیو ایم کے لوگوں کے نام کیوں نہیں لیے، وہ سر موٹے کا نام کیوں نہیں لیا جو ٹرین ہو کے ہندوستان سے آیا تھا، یا سرکٹے کا نام کیوں نہیں لیا. 5 سال سے میری بات سن لیجیے، ریاست ایک مقدمہ لڑ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ میری بات سن لیجیے کہ بلوچستان میں انویژن ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے. دیکھیے جب آج وہ بڑی واضح شکل کے اندر کہا گیا ہے اور ہندوستان جو بربریت کر رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آپ تقریر ایک دفعہ سن تو لیں. آدھی سے زیادہ میں اس کے بعد مراسل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 70-75 تک جو تقریر ہے وہ ہندوستان کے نام سے، بھارت کے نام سے منسوب کر کے کی گئی ہے. تو آپ لوگوں نے یقینی طور پہ کوئی اور سر وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ صرف اور صرف کشمیر کے ساتھ انڈیا کو لنک کر رہے ہیں. آپ نے موٹے کا نام نہیں لیا جو دہشت گردی کو بھی لنک کرنا چاہیے تھا. بریک لیتے ہیں سر، ایک چھوٹی بریک ہے واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مراد صاحب 2 خوشخبریاں بھی آپ کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ پاناما لیکس کے اوپر ایک کمیشن بنے یا انکوائری ہو، تو کم از کم چلے پاناما لیکس پہ نہیں بنی تو بہاماس لیکس پہ فوری طور پہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور انہوں نے جو 150 پاکستانیوں کے نام آئے اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے ایس سی سی پی کو، اسٹیٹ بینک کو اور اس کے ایف پی آر کو کہ فوری طور پر تحقیقات کر کے تو رپورٹ دی جائے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کا بڑا مطالبہ تھا. دوسرا آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ جب آپ رائے ونڈ جائیں گے تو ان کی جو ڈنڈا فورس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ آپ کا راستہ روکے گی. اب میاں نواز شریف نے امریکہ سے چیف منسٹر کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو روکیں اور کسی شخص کو آپ کا راستہ روکنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے لیے دونوں بڑی خوشخبری ہیں. اب آپ بڑے اطمینان سے جا سکتے ہیں رائے ونڈ. نمبر 1، کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے کہ پاناما لیکس میں ان کا نام تھا، اس کی تحقیقات کے اوپر کچھ ہوتا نہیں ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا نہیں بنا. کیا ٹی او آر جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار کس نقطے کے اوپر ہوئے؟ اسی نقطے کے اوپر ہوئے کہ یہ پرائم منسٹر کو احتساب سے مبرہ قرار دینا چاہتے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام آیا ہوا ہے ان کے پاس جو تو آ گیا نا جی، اچھی بات ہے، چلو گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا. تو کیا پاناما لیکس وہ پرانا چھوڑ کے آگے بڑھے؟ جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، جس نے چوری کی ہے، جس نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے کچھ کیا ہو، اس کو ہم بھول جائے، آرام سے بیٹھ جائے، گھروں میں جا کے بیٹھ جائے؟ کیا اس کی تحقیقات؟ یہ تو آج انہوں نے ثابت کر دیا، اسحاق ڈار صاحب کے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے الگ قانون ہے اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہے. کیا یہ انصاف سے بالاتر ہے، قانون سے بالاتر ہے؟ مطلب یہ تو ثابت ہو گیا. اب ہمارا رائے ونڈ مارتا ہم نے کرنا تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ تحقیقات نہیں کریں گے. ڈنڈے والے بھی راستے میں نہیں آئیں گے. ہمیں پتا تھا کہ یہ تحقیقات نہیں کریں گے. رائے ونڈ مارچ ہمارا جمہوری حق ہے، آرٹیکل 16 آرٹیکل 19 کے تحت ہم جا سکتے ہیں، ہم جائیں گے. اور ڈنڈا فورس کی اپنی بات کی، یہ بیانات کس نے دیے تھے؟ کیا عابد شراری ان کے کیبنٹ کا وزیر نہیں ہے؟ کیا زعیم قادری ان کا ترجمان نہیں ہے، وہاں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کی طرف سے یہ بیانات نہیں آئے تھے؟ یہ تو وہی وہ مودی والی پالیسی ہو گئی، منہ میں رام رام بغل میں چوری. بیان یہ دے دے، پارٹی کے صدر بھی ہیں تو انہوں نے اپنی پارٹی کو روک دیا ہے کہ کوئی ڈنڈا فورس نہیں بنے گی. تو یہ آپ کو بڑی مبارکباد کی گھڑی ہے کہ اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں. کیا خیال ہے کہ یہ ڈنڈے اٹھا لیتے، یہ اس طرح کے جس طرح کے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے پولیس کے تھرو لوگوں کو مروا دیا، یہ کچھ کر لیتے ہم رک جاتے؟ نہیں، ہمیں نہیں رکنا تھا. ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم آئین کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم اپنا دوسری بات چوہدری صاحب میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی. بلوچستان کا میں نے ذکر کیا تھا، پچھلے سے بات پہ میں آتا ہوں. بلوچستان الزام نہیں حقیقت ہے. گلبشن یادیو الزام نہیں حقیقت ہے. گلگت بلتستان کا انہوں نے نام لیا، الزام نہیں حقیقت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایگریسو ٹون ہونا چاہیے تھا، کانفیڈنٹ ٹون ہونا چاہیے تھا. کانفیڈنس کس چیز سے آتی ہے؟ جب آپ شواہد سے بات کرتے ہیں، جب آپ کے پاس ثبوت ہے، جب آپ نے ایک عمران خان اگر پرائم منسٹر ہوتے تو یہ سارے بات. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بات نہ کرتے؟ کس کی بزنس انٹرسٹ ہے وہاں پہ؟ کون یہاں سے مودی صاحب سے ملے تھے جا کے دلی میں تو انہوں نے کشمیر کی بات کی. میری عرض سن لیجیے، عمران خان کی 10 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی. آپ کو کیا پتا اس میں کون سی بات ہوئی تھی، کون سی بات نہیں ہوئی تھی؟ میری عرض سن لیجیے، میری بات سن لیجیے.
है, मेरी बात पूरी सुन ले। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते तो आप देखते, लेकिन एक चीज याद रखे कि हम इनसे बात करने की क्या, ये हंसने की बातें नहीं है कि एक सर्विंग ऑफिसर को आपने पकड़े, उसने इंकिशाफात किए हैं, सबूत है आपके पास, इस तरह आप इसको भूल नहीं सकते। और ये बुरहान वानी का जिक्र करना, कश्मीर के अंदर पूरा कश्मीर, ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट जो है वो आपका मुतालबा भी मान रही है, वो बहमास जो लीक्स हैं उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया, कल ही नाम आए और आज ही एक्शन ले लिया गया। तो अब आप समझते हैं कि आपके जो बड़े मुतालबात हैं वो खत्म हो जाएंगे और बिलावल साहब को अगली तकरीर में नवाज शरीफ के खिलाफ नारे नहीं लगाने पड़ेंगे? पहले तो मैं एक आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि आपको याद होगा शर्म शेख में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़े ज़बरदस्त शवाहिद पेश किए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने दौर में बेखबर थे, लेकिन अब जो हालात हैं वो इसलिए हैं कि गुजरात का कातिल वज़ीर आला जब से वज़ीर आज़म बना है उसने मुसलमानों और वहाँ के जो हम ये कहते हैं कि नॉन हिंदूज़ हैं उनका जीना हराम कर रखा है। आप उनके यहाँ से अजमल कसाब के किस्से किस तरह आते थे? आपको कलभूषण का नाम लेते हुए शर्म आ रही है? हैरानी है मुझे। आपको सिर्फ सारी शर्म इसलिए थी कि एक ऐसे दोस्त को जिसको जाती तकरीब में बुलाया था कैसे डायरेक्ट निशाना बनाते। हाँ, तो अब दूसरी जो बात आपने की वो ये है कि देखें जी, बात ये है कि जो ये पनामा का मसला है उस पे हम लेजिस्लेशन चाहते हैं। जो नारे लगाए जाते हैं उसमें अक्सर लोग ये बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं धक्का दो, तो पार्टी कुछ और कर रही है, तो क्या पार्टी में जाके खुर्शीद शाह धक्का दे देंगे? तरीका यही है कि हर जगह का अपना एक तरीका कार होता है। जलसे में जो बात की जाती है उसका मतलब ये होता है कि आपको जो सियासी तरीका है वो पूरा करना है। तो हम जो नून कर रही है आप भी वही कर रहे हैं। आपने एक फेस रखा हुआ जलसे के लिए, दूसरा फेस रखा हुआ पार्लियामेंट के लिए। नहीं, हम अपने अवाम से ये कह रहे हैं कि हमें कानून साजी करनी है। आप हमारी नीयत को समझें। हम एक कानून के जरिए इनका एहतसाब चाहेंगे। मैं और आप तो फैसले नहीं करेंगे ना। एक कातिल भी किसी को सड़क पे मारता है तो तरीका ये नहीं होता कि मैं मार दूंगी उसे, हमने उसे जेल ले जाना होता है। और हम अवाम से ये कहेंगे इसमें कि आप हमें वोट दें और हम जो एक कानून साजी करना चाह रहे हैं, फिर चाहे बहमास आए या तहमास आए, उन सब के लिए एक तरीका वज़ा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है आपको जवाब देना चाहेंगे? मैं जाऊं, पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, जरूर। उनकी पार्टी ये इसलिए नहीं कर सकती, जलसों का जिक्र किया, उनकी पार्टी ये इसलिए नहीं कर सकती। मैं याद करवाऊंगा कि खवातीन के साथ जो दस्त दराजी होती रही है, जो टेलीविजन के ऊपर भी आती रही, वो इन्हीं के जलसों में होती रही। पीटीआई की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको अपना वो बढ़ाना चाहिए, अपना सिक्योरिटी बेहतर करनी चाहिए। अब वो ठीक हो गया। 30 से 36 लोग जो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो 36-35 लोग जो मर गए, वो भी इंतजामिया जो थी वो उस वक्त हुकूमत के पास थी। इनको चाहिए था कि जरा थोड़ी सी एहतियात करते। ये बाकी चीज़ों की कत्ल गारत की जिक्र कर रहे हैं तो इसका भी लगे हाथों इन ऑल ऑनेस्टी कर दें तो अच्छा है। अपना भी जहांगीर तरीन खान साहब की जो कंपनियां हैं और जिनको ये दाएं बिठाते हैं और बाएं बिठाते हैं, उनका भी जिक्र साथ पकड़ लें सर। पकड़ेंगे इंशाल्लाह इल्जाम लगा रही है। आज अगर आपने जो ऑर्डर दिया उसमें इनको भी शामिल कर लें इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये हो रहा है। कब हुआ सर? आपको मालूम है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन खान के खिलाफ जो है वो दाखिल हो चुकी है। अपना जवाब नहीं दे रहे, पनामा का जवाब नहीं दे रहे। अभी आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली के असासों का जवाब नहीं दे रहे। कहते कि आपने देखिए जहांगीर तरीन साहब का नाम आया नहीं और इन्होंने छलांग मारी नहीं। अब ये बात नहीं करने देंगे। जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं ले सकते। 9.5 करोड़ रुपए ये देखिए। ये किसकी ना मैंने आपको पहले का ये नहीं बोलने देंगे बाय टेकिंग दिस। 9.5 करोड़ रुपए की इंडाइटमेंट हुई है SCCP की तरफ से इनसाइड ट्रेडिंग की। 9.5 करोड़ वापस किए हैं, लेकिन इनको ना नजर आएगा ना ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के लिए, ये क्या डिफेंस आम आदमी के लिए, MKM के लिए एक ही कानून? आप भी चोर हैं, आप भी चोर हैं। बात बताने की जरूरत है। देखिए आजकल जो नजर आ रहा है सर कि जो किसी के साथ नहीं हो सकता वो MKM के साथ हो जाएगा। वो तो सामने हो रहा है हर चीज में अलग ही अलग। जैसा 100 से ज्यादा दफ्तर तोड़े गए। हाँ बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें भी बड़ी होती। बहरहाल हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन रखते हैं
یہ وقت گزر جائے گا. سوچا تھا کہ مراد صحیح صاحب آپ کے خلاف بات کریں گے؟ نہیں، وہ تو سب کے خلاف کر سکتے ہیں بات. نہیں، وہ تو کوئی بات نہیں سر، وہ سبھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے سر. نہیں، میں آپ کی اور بات ہے، میں تو ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں سر. حق ہے سب کو، کریں، الزام لگائیں، لگاتے رہے ہیں، کوئی بات نہیں سر. قانون سب کے لیے برابر ہے سر پاکستان میں؟ نہیں، پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے سر، یہ میں بالکل کہوں گا. قانون جو ہے نا وہ جس کی گردن پتلی ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ایم کیو ایم کی گردن پتلی ہے، اس کے لیے مختلف ہے. اگر قانون برابر ہوتا تو پھر اسلام آباد کی سر پاکستان کے خلاف سر جواب تو سن لینا سر، جواب تو سن لیجئے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ کبھی بھی، اور ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا اس بات کا. جو چیز ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ جب جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ سر یہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. کون؟ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے بارے میں. اور پرچے کون سے؟ علامہ طاہر القادری صاحب کے. اور پرچے کون سے ہیں؟ وہی پرچے ہیں جو رؤوف صدیقی کے، ہمارے رؤوف صدیقی بھائی کے خلاف ہے، وسیم اختر کے خلاف ہے. وہ دہشت گردی نہیں ہے، میں ان کو سیاسی پرچے کہوں گا. واقع میں ہی آج جو ہے نا سیاست ذرا سی ٹھیک ہو جائے، سارے پرچے ختم ہو جائیں گے. میں بریک لینی یہیں سے بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کے لیے قانون مختلف کیوں ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کیوں ہے، اور ان سب کو چھوڑ کے پرائم منسٹر صاحب کے لیے الگ کیوں ہے. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب کچھ آپ فرما رہے تھے، آپ کا خیال یہ ہے کہ قانون ایم کیو ایم کے لیے الگ ہے اور عمران خان صاحب کے لیے الگ ہے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے الگ ہے. بالکل نظر آ رہا ہے. اور قانون الگ کیسے نہ ہو سر؟ کو کہتے ہیں کہ کراچی میں جس گھر کے دروازے پر دستک ہو، اندر سے پاکستان زندہ باد کیا آج کل تو یہی ہے. بالکل، وہ دن کو دستک ہو یا رات کو دستک ہو، ہر وقت ایک ہی نعرہ اندر سے اس کا مطلب یہ اسٹیٹ نے کسی جگہ اپنی ریٹ اسٹیبلش تو کی اس پاکستان میں، یہ بڑی بات ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں خدا کرے کہ یہ ریٹ جو ہے یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو، کراچی والوں کی بہتری کے لیے ہو. اور یہاں پر ایک چیز اور ہے، دیکھیے یہ ایک جو تاثر پیدا ہوا ہے کہ شاید یہ مینڈیٹ چھیننے کے لیے ہے، وہ کہیں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اداروں کا کام ہے. دیکھیے آپ کی جو مدر پارٹی ہے نا ایم کیو ایم لندن، اس وقت وہ آپ سے استعفے مانگ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب نے الطاف حسین صاحب کے نام پہ الیکشن لڑے ہیں، یہ الطاف حسین صاحب نے آپ کو ٹکٹس دیے ہیں اور آپ اس کی بیس پہ آگے بڑھے ہیں، آپ پارلیمنٹس میں پہنچے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقاً آپ کو استعفے دے دینے چاہیے؟ سر یہ خواہش ہے کن کی؟ جو کہ الطاف حسین صاحب سمندر سے الطاف حسین کا تو میں نے کہیں نہیں سنا اس طرح کی بات جو ہے نا. یہ تیسرے الفاظ میں صاحب نے کہا ہے کہ ندیم نصرت صاحب الطاف حسین نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے مجھے اختیارات دے. سر الطاف حسین صاحب نے اپنے سارے اختیارات دے دیے ندیم. سر میری گزارش سن لیجئے گا. اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. جو 3 دن پہلے عمل ہوا کہ جس میں مصطفیٰ عزیز آبادی، ندیم نصرت اور واسع جلیل کو ہٹا دیا گیا. کنہوں نے رابطہ کمیٹی کراچی نے. کراچی. اور اس میں سنیے گا سر یہ الیکشن کمیشن میں تبدیلی بھی ہو گئی. وہ کنوینر ہے اور فاروق ستار صاحب ڈپٹی کنوینر. جی لیکن ڈپٹی کنوینر جو ہے کی بات نہ کریے سر. نہیں، پارٹی کن کے نام پہ رجسٹرڈ ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ویسے بڑی دلچسپ صورتحال ہے. the most authoritative person is کنوینر کے نام the most authoritative person there is legally اور کنوینر کوئی اور ہے. سر میری وہ تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اور میں ایک بات بتاؤں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس لیے اور یہ جو آپ نے کہا استعفے مانگنے والا کا، ہم کسی کی خواہش پہ تو نہیں چلیں گے نا. آئین کے مطابق ہے قانون. نہیں، استعفے دیں گے لیکن کیسے؟ جب سربراہ ایم کیو ایم پاکستان، رابطہ کمیٹی پاکستان کہے گی، سب لوگ استعفے دے دیں. فاروق ستار صاحب کہیں گے تو آپ استعفے دیں. سر پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، جو پارٹی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ قانون مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے، کراچی میں آپ کی حکومت ہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے سر کراچی میں؟ میڈم یہ فرمائیے گا. دیکھیے ایم کیو ایم کے ساتھ تو نہیں ہو رہی. اگر ہم یہ کہیں کہ اس قانون نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر بات ہوگی کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ جس آرٹیکل کے تحت پھانسی دی گئی، وہ آرٹیکل جو ہے وہ عدلیہ اب استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا استعمال غلط ہوا تھا. یوسف رضا گیلانی کو غلط گھر بھیجا گیا، بی بی صاحبہ پہ غلط مقدمات بنائے گئے، ججز کو فون کر کے ان سے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ سزائیں دو اور پھر ججز نے اس پہ عمل بھی کیا.
تو آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی، 11.5 سال جیل میں رکھا گیا۔ متحدہ تو ماشاءاللہ ہر حکومت میں رہی ہے، اور ابھی بھی جو ہے ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ اتنے دنوں سے جیل میں۔ جس کا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، پھر یہ تو پھر آپ نے بات تسلیم کر لی نا۔ جی میں ایک بات ضرور کہوں گی جاوید چودھری صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے دور میں ہیں۔ 1990 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومتی پارٹی تھی۔ جب میں گرفتار ہوئی تھی تو میں اسٹوڈنٹ تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ بڑی مچھلی پکڑ لی گئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا حکومتی نمائندے نے کہ فلاں ایس پی کو یا اس کو جو ہے سسپینڈ کر دو، بغیر وارنٹ کے کسی خاتون کے گھر میں جا کے کسی لڑکی کو اریسٹ کیسے کیا، اس کو سی آئی اے سینٹر میں 21 دن کیوں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا نقطہ آ گیا، پھر 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے میں جیل گئی، اور آ کے 5 دن پھر میں جیل میں رہی۔ کہ یہ جو بہاماس سے لیکس ہیں، اس پہ تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا ہی دیں گے میرا خیال ہے۔ نہیں، میں پہلے ذرا اس پہ تبصرہ 1 منٹ کا صرف کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص جو پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ اس وقت مت کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ اگر وہ باہر نکل رہے ہیں، آرٹیکل 6 جو ہے وہ لے کے اسمبلی کے اندر جا رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو ڈیفینسو پہ یا روپس کے اوپر اس وقت پھینکنا جو ہے دیکھیں جی، وہ ایم جمہوری اقدار کے کے ایم مطابق کو نہیں ہے۔ فل سپیس ملنی چاہیے، ان کو مکمل طور پہ کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے وسیم اختر صاحب کو 24 تاریخ کو ضمانت بھی مل جائے گی اور وہ کام بھی کریں گے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی پارٹی نے اپنے چیئرمین کو، اپنے بانی کو ڈس اون نہیں کیا۔ یہ واحد پارٹی ہے، اگر چیئرمین نے غلطی کی ڈس اون کیا، لیکن گورنمنٹ کو بھی تو چاہیے سپیس دینا۔ آپ سپیس کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے ہیں، اور اگر کوئی اور ضرورت ہوگی تو وہ بھی ضرور ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں، اگر کوئی غیر قانونی حرکت کوئی شخص کر رہا ہے یا کسی کے اوپر مقدمہ ہے، تو آئین قانون کے مطابق وہ مقدمہ چلنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی دوسری بات پہ۔ ہمارا بھی موقف اور پیپلز پارٹی کا بھی موقف جو ایک بل ہم لے کر گئے ہیں اس وجہ سے کہ لیمیٹیشنز ہیں ان کی تفتیش کرنے میں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ تفتیش اس قانون کے تحت دونوں کی ہوگی، بہاما کی بھی ہوگی اور پاناما کی بھی ہوگی، اور کسی بھی آف شور ہوتا تو آج اسحاق ڈار کا جو یہ بیان ہے وہ پاناما لیکس کی تحقیقات ہوئی، آپ اس سے آگے بڑے پرائم منسٹر صاحب کے اساتذے سامنے آئے، پوری دنیا کے اندر ان کے پاناما لیکس میں نام آ رہے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، وقت ختم ہو گیا۔ میں چاروں میں ذرا خاصا آپ نے گفتگو سنی۔ میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بلوچستان کا فاٹا کا اور کراچی کا نام لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔